السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات جماعت ششم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حج اور اس کی اہمیت۔ حج کیا ہے؟ کیا ذہن میں آتا ہے حج کو سنتے ہی؟ یہی کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، عموماً جو چیزیں ہمیں دور سے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہے نا، صاف ستھرے ہوتے ہیں، وضو میں ہوتے ہیں۔ چلیں آج حج کے بارے میں جانتے ہیں، اصل میں حج کا معنی کیا ہے، اس کی تاریخیں کون سی ہوتی ہیں اور اس کو ادا کرتے ہوئے کیا کیا کرتے ہیں۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ کام چلتا ہے نا۔ اس کے بعد اسلامی اصطلاح میں 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، اور اس کے گرد و نواح میں محسوس مناسک کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد ہم جو طواف کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، رمی ہوتا ہے، جمرات شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں وقت گزارا جاتا ہے، منا میں جایا جاتا ہے۔ یہ سارے مناسک ہیں۔ محسوس مناسک یا ارکان حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حج کے تمام اخراجات پورے کر سکے، اور اگر وہ پورے نہیں کر سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی صاحب استطاعت اس بندے کو حج کروا دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حج ہر ایک پر فرض ہے۔ حج کا پس منظر۔ حج کہاں سے نکلا، کیسے وجود میں آیا؟ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ کون سے عمل کو؟ اس گھر کو بنانے کے عمل کو۔ ان کی اولاد میں سے ایک فرمانبردار امت پیدا ہو، اور وہ امت کون سی تھی؟ کسی کو پتہ ہے وہ امت کون سی ہے؟ اور یہ شہر امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہ امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے سے جتنے بھی مسلمان پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور خانہ کعبہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے قبلہ اور عبادت کا مرکز بنا دیا۔ اصل میں یہ ہر سال اسی تاریخ کو جب حج کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے حج کیا جاتا ہے۔ سبق کے آخر میں ہم ناظرہ پڑھیں گے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں یہ والی دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ چلیں بچوں میرے ساتھ دہرائیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دعا نمبر 2، جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ میرے ساتھ دہرائیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔